بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج ان 4 پیغمبروں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور کیا وہ قیامت تک زندہ ہی رہیں گے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، 4 زندہ پیغمبروں میں سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جس کا بیان قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر سورہ کہف میں آیا ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ مدینہ منورہ کے پاس جب دجال آئے گا تو حضرت خضر علیہ السلام ہی مدینہ سے اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام ولیہ ہے۔ ولیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، اور خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگ آتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا۔ تفسیر روح البیان کے مصنف نے روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیاباں میں چلے گئے۔ وہاں آ کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ ملا، جس کا پانی پی کر آپ علیہ السلام تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پا گئے تو صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ وہاں ایک شخص آیا، اس کی کچھ داڑھی سیاہ تھی اور کچھ داڑھی سفید تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجمع چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، وہاں پر کچھ کلمات کہے اور واپس چلا گیا۔ بعض صحابہ نے پوچھا، اس شخص کو کوئی جانتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جی ہاں، یہ جو بندہ آیا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر کو اللہ نے اپنی قدرت بخشی ہے کہ وہ زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد وہی رہا ہے جو اولیاء اور صلحاء کا رہا ہے، لوگوں کو اپنے علوم سے نفع پہنچانا، لوگوں کو خیر کی باتیں بتانا۔ بلکہ حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ان کو اللہ نے تکوینی علوم سے نوازا ہے۔ آپ بہت ہی عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ لہذا ہو سکے تو آپ بھی اس کنیت کو یاد رکھیے گا، ابو العباس ولیہ بن ملکان۔ ناظرین گرامی، دوسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ تفسیر مظہری میں مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشین گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ تفسیر ساوی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو راستہ میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے جو امت مرحومہ اور مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ منظر نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور یہ کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا میں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا معاملہ عرض کیا، تو آپ مجھے ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچ گئے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔
پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلا بھیجا اور میں نے دونوں حضرات کے ساتھ میں کھانا کھایا۔ جب ہم لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید کپڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ یہاں تک کہ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے اور روزے رکھتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے رہتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے رہتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ روح البیان میں ملتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام خشکی پر منتظم ہیں۔ ناظرین گرامی، تیسرے زندہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے ہوا ہے کہ وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے، اور اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ بلند مقام سے مراد جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کتب تفاسیر میں حضرت ادریس علیہ السلام کے چھٹے آسمان پر موجود ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے علاوہ اپنا وقت زمین کی سیاحت میں بھی گزارتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کبھی بھی عبادت الہی سے غافل نہیں رہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام درزی تھے، یعنی آپ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے تھے اور سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے۔ شام کو ان سے زیادہ نیک عمل آسمان پر کسی کے نہ چڑھتے تھے۔ زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے برابر آپ کا نیک عمل بلند ہوتا تھا۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میری روح قبض کر لے، تو اس نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر کے اور پھر واپس لوٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دوزخ دکھا، پھر دوزخ دکھائی، دوبارہ کہا کہ اب مجھے جنت دکھا دے۔ جب جنت میں گئے تو کچھ دیر بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ علیہ السلام اپنے مقام پر تشریف لے جائیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہاں رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کہا ہے وہ میری مرضی سے کہا ہے اور وہ جنت میں رہیں۔ ناظرین گرامی، چوتھے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف؟ تو 12 یا 19 لوگوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تتیالوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی۔ بہرحال دوستو، تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ
اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر بنانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ ناظرین گرامی، بخاری و مسلم کی روایات میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت